اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو گرفتار کیا گیا وہ ظاہر ہے ابھی اس کی تفصیلات مکمل طور پہ سامنے نہیں آئیں. ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو جو اریسٹ کیا گیا ہے تو ان کا معاملہ ان کا بھی ملٹری کورٹ میں چلے گا یا کسی سویلین کورٹ میں چلے گا؟ ان کو کسی سویلین کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے کیا نہیں ہے. مطلب یہ ساری چیزیں ابھی مبہم ہیں, ابھی ابہام ہیں. جب تک کلیئرٹی نہیں آتی, جب تک معاملات عدالتوں میں نہیں آتے, جب تک کوئی ایویڈنس پیش نہیں ہوتی, تب تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ معاملہ ہے کیا. اگر وہ کچھ کردار ادا کر رہے تھے تو وہ کردار کیا تھا؟ آیا وہ عمران خان صاحب اور فیض صاحب کے درمیان کے رابطہ کار تھے, کوئی اور کسی کے درمیان رابطہ کار تھے, کچھ اور کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ یہ اب اس وقت پتہ چلے گا جب کوئی چیز سامنے آئے گی. کیونکہ دیکھیں دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں, الزامات بڑے بڑے لگتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ 469 ارب روپے جو ہے وہ ان پہ 469 یا 72 ارب کا ان کے اوپر الزام تھا ڈاکٹر عاصم کے اوپر, جو عاصم زرداری کے دوست ہیں. وہ آج کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر سینکڑوں ارب روپے جو ہے وہ تو الزام نہیں ہے, وہ تو ہم نے خود چیزیں دیکھی انور مجید صاحب اور ان لوگوں کی جو عاصم زرداری کے دوست ہیں کہ کیسے ان کے معاملات تھے, اور ان کو اب ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. ان کو 14 اگست کو اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. جب یہ حالات ہوں صورتحال, پھر اسٹیبلشمنٹ بڑا کہا کرتی تھی کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں. اچھا جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی تو وہاں پہ میں ساتھ وضاحت بھی ضرور کرتا ہوں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ اب یہ کہے کہ نواز شریف بڑے پوتر ہیں, بڑے پاک باز ہیں, نواز شریف سے تو ایماندار آدمی کوئی نہیں ہے. نواز شریف وہ جیسے جاوید چودھری صاحب نے کہا تھا کہ حسین نواز جو ہے نا وہ باوضو رہتے ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ یہ کہ میاں صاحب ہر وقت باوضو رہتے ہیں اور بڑے کمال, ایسا ہیرا تو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں جو ہیرا ہمارے پاس ہے. چاہے اسٹیبلشمنٹ اب یہ کہے, لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ میں نے خود پاناما کیس کور کیا ہے, میں نے خود پاناما کے بعد دائر ہونے والے ریفرنسز کو کور کیا ہے. تو میں یہ اس بات پہ 100 نہیں 1000% کنونس ہوں کہ شریف خاندان نے چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, لوٹ مار کی ہے. ہاں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ضرورت کے تحت عمران خان کو نیچے دکھانے کے لیے, عمران خان کو گرانے کے لیے اور عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے ان کو اپنی گود میں لے لیا شریف خاندان کو, اور ان کے اوپر سایہ بن کے آ گئے. لیکن یہ چلیں اسٹیبلشمنٹ کہے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے چوروں ڈاکو لٹیروں کو اس ملک پہ قبضہ دینا, ان کو قابض کرنا, یہ بات مانی جا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ چور نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, سوری, یہ بات نہیں مانی جا سکتی. یہ بات ہم نے خود دیکھی پاناما میں. پاناما میں شریف خاندان بڑے دعوے کرتا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ ثبوتوں کے ٹرک بھر کے سامنے لے آئیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ہر چیز جھوٹ ثابت ہوئی. میاں نواز شریف نے جو پہلا قوم سے خطاب کیا اس میں کچھ اور کہا, جو اسمبلی میں تقریر کی اس میں کچھ اور کہا, جب عدالت میں موقف پیش کیا تو اس میں کچھ اور کہا. یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا, ایک ایک سماعت ہم نے اٹینڈ کی. تو لہٰذا یہ ہمیں نہ بتایا جائے کہ شریف خاندان بڑا پارسا ہے. تو اس لیے جب تک ان الزامات کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ جاتی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ معاملہ سنجیدہ ہے کہ فیض صاحب کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو اریسٹ کرنا, پھر بریگیڈیئرز جو ہیں ان کو اریسٹ کرنا, یہ معاملہ تو سیریس ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ان میں سے جن لوگوں کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ان میں سے کوئی گرفتاری کو چیلنج کر دے کسی ہائی کورٹ میں. جب وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے تو ظاہر ہے اس کے پھر وہ پٹیشن سامنے آئے گی, پٹیشن سامنے آئے گی تو اس میں چیزیں سامنے آئیں گی. جب چیزیں سامنے آئیں گی پھر اگر عدالت میں سماعت کے لیے کیس مقرر ہوتا ہے اور نوٹسز ہوتے ہیں تو پروسیکیوشن آ کے اپنی چیزیں بتائے گی, تو بہت کچھ سامنے آئے گا. ابھی جو ہے وہ کچھ کہنے قبل از وقت ہے. ڈیولپمنٹ بہت سیریس ہے اور مزید گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, اب چونکہ اس وقت یہ جو اتنی بڑی بڑی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, بعض اوقات جو عوامی حلقے ہیں ان کے اندر یہ شور ہے, یہ بلبیلا ہے کہ ان گرفتاریوں کے بعد عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ان گرفتاریوں کے بعد عمران خان کی جان جو ہے وہ چھوٹنا مشکل ہو جائے گی. دیکھیں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کیسز کا عمران خان کے اوپر کیا اثر پڑے گا, ان گرفتاریوں کے عمران خان کے اوپر کیا اثر پڑے گا. دیکھیں اگر تو عمران خان کے ساتھ سمپل کوئی رابطہ تھا, سمپل رابطہ تھا, فیض صاحب کو میسج بھیج رہے تھے عمران خان کو, تو اس کے کیا ثبوت اور شواہد ہیں, اور وہ میسجز کیا تھے, کیا وہ کوئی سیاسی مشورے تھے؟ تو اس میں کیا ہے, سیاسی مشورے جا رہے تھے. ہاں جو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی بہت بڑی جو کہا جاتا ہے کہ ادارے کے اندر کچھ بڑا اپسیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, کوئی بغاوت کی کوشش کی جا رہی تھی, کیا اس میں عمران خان کا کوئی ان پٹ تھا, کیا اس کے کوئی ثبوت موجود ہے؟ یہ سب چیزیں قبل از وقت ہیں, ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ابھی صرف ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہر طرف ہے کہ انتظار کیجئے, دیکھیے کیا ہوتا ہے, کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. جب تک وہ نہیں آتی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور یہ تو دیکھیں عمران خان ختم شد تو ہم 2 سال سے سن رہے ہیں,
پھر 8 فروری کو کیا ہوا؟ ختم شد کرنے والے کہاں گئے؟ 2 سال سے سنے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس کی سیاست ختم کر دی گئی ہے. اس وقت سیاست ہے ہی صرف عمران خان کی. 2 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان ختم ہو گیا. اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور ترین شخص وہ ہے. تو پورے پاکستان میں اس وقت اسی کا نام لیا جاتا ہے. 2 اکثریت اس کو لوگوں نے 8 فروری کو دی. اور آنے والے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. تو اس لیے دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں. جب کوئی سالڈ چیز سامنے آئے گی تو پھر ہم بات کریں گے. اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ ابھی کیونکہ اس وقت لوگ بڑے پریشان ہیں. ایک تو عمران خان کی یہ گرفتاری اور پھر یہ اہم گرفتاریاں اور اس کے بعد فائر وال جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے. اس کے کیونکہ آپ کے پاس جو خبر ہے وہ تھوڑی ایڈوانس ہوتی ہے اور لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ کی فین فالوئنگ اچھی ہے. یہ بتائیے گا یہ فائر وال کا یہ کیا ایشو ہے, یہ کیوں انٹرنیٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ورک آؤٹ نہیں کر رہا؟ دیکھیں یہ فائر وال لگائی تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے جا رہی ہے. اپنی ذات کو کچھ لوگوں نے اپنی ذات اپنی انا کے لیے یہ لگائی جا رہی ہے. اس کا ملکی سلامتی سے, ملکی دفاع سے, پاکستان کے مفاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس فائر وال کے چکر میں جو پاکستان کے انٹرنیٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ آج سے 15-20 سال بعد اس پہ کھل کے بات ہوگی. اور ابھی تو نہیں, کچھ عرصے بعد یہ فیکٹ سامنے آئیں گے کہ اس فائر وال کے چکر میں جو انٹرنیٹ بند سلو کیا گیا, اس سے کتنا بڑا پاکستان کا نقصان ہوا اور کتنا بزنس انڈیا کو چلا گیا. اس سے پتہ چلے گا کہ کتنا وہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر جو صورتحال ہے, انڈیا کے اندر جو انسرٹینٹی ہے, پاکستان میں اربوں ڈالر کا آئی ٹی ایکسپورٹ کا بزنس آ سکتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ پاکستان میں آئی ٹی ایکسپورٹ کا بزنس آئے, بزنس جا رہا ہے. مجھے پرسوں 14 اگست کی صبح ایک والدہ کی کال آئی. وہ مجھے کہہ رہی تھی, کہتی ہیں بیٹا میرے بیٹے جو ہیں وہ آن لائن کام کرتے ہیں. کہتی ہیں کہ بیٹا میرے بیٹے جو ہے وہ گاڑی میں گھومتے رہے کہ کہیں تو انٹرنیٹ صحیح آئے تو وہ آن لائن میٹنگ کر سکیں. پاکستان سے کمپنیز وائنڈ اپ کر رہی ہیں. حالانکہ پاکستان میں اچھا وہ ہماری یوتھ اتنی زیادہ ہے, ہماری سکل لوگ, مطلب اب اگر کسی کو روزگار مل رہا ہے, اس حکومت نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے, اس حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان آگے نہیں جانا چاہیے, پاکستان کمزور ہونا چاہیے. انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب جو آئی ٹی کی یہاں پہ پاکستان میں بزنس آنے وہ باہر چلا جائے, جو پہلے سے ہے وہ بھی باہر چلا جائے. اب مجھے بتائیں, ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصے بعد, ابھی نہیں, ابھی تو یہ لاڈلے ہیں نا, ہو سکتا ہے 6 ماہ بعد, 8 ماہ بعد, سال بعد, 2 سال 3 سال بعد یہ ایویڈنس سامنے آ جائے. یا پاکستان میں نہ آیا تو کبھی کوئی خفیہ ڈاکومنٹس جو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے ادارے جو جاری کرتے ہیں, کبھی کوئی ڈاکومنٹس ایسے آ جائیں کہ اس ٹائم پہ جب پاکستان میں پوٹینشل تھا کہ اربوں ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھ سکتی تھی آئی ٹی کی, انڈیا کو نقصان ہو سکتا تھا, تو انڈیا نے 50-100 ارب یہاں پہ پاکستان کی حکومت کے کچھ لوگوں کو دیا کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کو تباہ کرو, برباد کرو, تاکہ پاکستان میں بزنس نہ آئے اور بھارت میں بزنس رہے. تو یہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا, اگر 1 ارب ڈالر کا بھی بھارت کو فوری طور پہ فائدہ ہو گیا ہے تو 1 ارب ڈالر پاکستان کے بنتے ہیں 250-300 ارب, 250 نہیں 300 ارب. 300 ارب روپے کا اگر بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے, ان میں سے اگر اس نے 100 ارب دے دیا ہو یہاں پہ 2-3 لوگوں کو, تو ان کا کیا گھاٹے کا سودا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پاکستان کی بقا کے ساتھ یہ حکومت کھیل رہی ہے, پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہی ہے, صرف اس لیے کہ ہماری کرپشن, لوٹ مار, چوری چکاری, اس کے اوپر جو ہے وہ بات تھم جائے. یہ چور تھے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو تھے, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے تھے, یہ لٹیرے ہیں, یہ پاکستان کے بچے کو پتا ہے, یہ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے. ہاں یہ سارے آ کے بیٹھ جائیں, شریف خاندان اکٹھا آ کے معافی مانگ لیں, کہیں کہ ہم پاکستان کی قوم سے معافی مانگتے ہیں, ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں, ہم نے چوری ڈکیتی کی ہے, لوٹ مار کی ہے, اور ہم جو ہے وہ جو لندن فلیٹس ہیں وہ بیچ کے اور پاکستان کے قومی خزانے میں پیسے جمع کرا رہے ہیں, تو لوگ معاف کر دیں گے ان کو. صدیق جان صاحب, کیونکہ آپ سینئر صحافی ہیں, میں یہ آپ نے شروع میں بھی کہا تھا, میں بالکل سینئر صحافی نہیں ہوں, میں ایک رپورٹر ہوں. اچھا جی, کیونکہ ہمارے لیے تو نہیں میں اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ عمران خان کو ابھی اس وقت 9 مئی کے کیسز میں بھی جو ہے انوالو کرنے کی بلکہ انوالو کر رکھا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان 9 مئی کے کتنے ذمہ دار ہیں, لائک میکسیمم کتنے ذمہ دار ہیں, یا فلی عمران خان اس کیس کے ذمہ دار ہیں؟ عمران خان کا ابھی تک میں کوئی مثال سوچ رہا تھا لیکن فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں آئی, لیکن عمران خان کا 9 مئی سے تعلق ثابت کرنے کے لیے ایک لفظ کا ایویڈنس سرکار پاکستان کی کسی عدالت میں اب تک پیش نہیں کر سکی. ایک لفظ کا ایویڈنس, ایک پیپر نہیں کسی عدالت میں پیش کر سکی. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھے نا, اس نے کیا لکھا ہے, انہوں نے کہا ہم نے بار بار پراسیکیوٹر جنرل کو ہم نے جو ہے وہ موقع دیا, بار بار ان کو کہا کہ جناب آپ کو ایویڈنس لیں, کو ثبوت لیں, نہیں دے اس پہ.
انہوں نے کہا جی عمران خان نے جو ہے نا وہ بیان جاری کیا سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا کہ بیان سوشل میڈیا پہ جاری کیا تو دکھائیں سوشل میڈیا پہ عمران خان نے کہاں پہ کہا ہے کہ آگ لگاؤ. پھر عمران خان تو گرفتار تھا, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ایک لفظ کا ایویڈنس بھی ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف پیش نہیں کر سکی سرکار اور ادارے. عمران خان کور کمانڈر ہاؤس کے کیس میں گرفتار ہوئے, جوڈیشل ان کو جسمانی ریمانڈ پہ دیا گیا, لاہور کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا, ان کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے کے ان کو جوڈیشل کیا گیا, اور اس کا فیصلہ پڑھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا صورتحال ہے.